بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، تالیف حسین الامینی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، امامت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ شیعوں کے 7ویں امام ہیں۔ اہل سنت عالم علامہ ابن حجر آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، عابد اور سخی تھے۔ علامہ ابن تیمیہ شافعی آپ کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آپ جلیل القدر امام اور عظیم الشان اور جید مجتہد تھے اور اپنی عبادت کی وجہ سے مشہور تھے۔ قاضی فضل اللہ بن روز بہان جو کہ نامور سنی عالم گزرے، انہوں نے آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علائم کرامت اور حزبی نسبی بلندیوں کے حامل ہیں۔ آپ سنت نبوی اور طریقہ مصطفی کو زندہ کرنے والے اور دین و ملت کی علامتوں کو واضح کرنے والے ہیں۔ عرب و عجم پر آپ کی محبت فرض کی گئی ہے۔ آپ کا کام بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح عبادت خداوندی اور تبلیغ دین تھا۔ وہ جس امیر یا وزیر کی نسبت سنتا تھا کہ آل علی میں کسی کی طرف میلان رکھتا ہے، اس کو سزا دیتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق کو مدینے سے بغداد لا کر اپنی نگرانی میں رکھا تھا۔ ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں نہیں بلکہ بغداد میں قید رکھا اور اسی قید کے دوران زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ کافی لوگوں نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں آپ کے کچھ شاگردوں کے نام اور ان کی کتب کی فہرست درج کی ہے اور آپ کے صرف ایک صحابی اور شاگرد حسن بن محبوب سراد کی کتاب کے نام ابن ندیم نے گنوائے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام، اہل سنت عالم مولانا شبلی نعمانی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضا علیہ السلام ائمہ اثنا عشرہ میں ہیں اور حضرت موسیٰ کاظم کے خلف الرشید ہیں۔ مدینہ منورہ میں 148 ہجری میں جمعے کے دن پیدا ہوئے، نہایت بڑے عالم اور اتقائے روزگار میں سے تھے۔ دوسری جگہ یہی مولانا نعمانی لکھتے ہیں، اس زمانے میں حضرت علی رضا علیہ السلام امام ہشتم موجود تھے، جن سے مامون دلی ارادت رکھتا تھا اور چونکہ زہد و تقدس کے علاوہ ان کا فضل و کمال بھی خلافت کے شایانہ شان تھا، مامون نے ان کو ولی عہد سلطنت کرنا چاہا۔ چنانچہ تمام ایان سلطنت و اراکین دربار کے سامنے اعلان کیا کہ آج دنیا میں جس قدر آل عباس ہیں، میں ان کی لیاقت کا صحیح اندازہ کر چکا ہوں۔ نہ ان میں نہ آل نبی میں آج کوئی ایسا شخص موجود ہو جو استحقاق خلافت میں حضرت علی رضا کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ اس نے تمام حاضرین سے حضرت علی رضا کے لیے بیعت لی۔ اہل سنت مورخین مفتی زین العابدین میرٹھی اور مفتی انتظام اللہ شہابی ولی عہدی کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت امام زہد و تقدس کا اعلیٰ نمونہ تھے، ان کا فضل و تقدس بھی خلافت کے شایان شان تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد مقرر کرنا دراصل مامون کی ایک چال تھی، کیونکہ علوی اس وقت کافی طاقتور ہو چکے تھے۔ اہل سنت مورخ علامہ حافظ اسلم جیوپوری اس بارے میں لکھتے ہیں، مامون خلیفہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ دولت عباسیہ ہر طرف سے علویہ کے خطرات سے بھری ہوئی ہے، خود عباسی عمرہ اور موالی کے دل ان کی طرف مائل ہیں، اس وجہ سے اس کو مدارت کرنا پڑی اور اس نے اپنے وزیر فضل بن سہل کے مشورے سے شیعہ کے امام ہشتم علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا فرمان لکھا، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا، کیونکہ ایک طرف امامیہ خوش ہوئے تو دوسری طرف بنی عباس مخالف ہو گئے اور انہوں نے بغداد میں اس کے خلا کا اعلان کر کے اس کے چچا ابراہیم کو خلیفہ بنا لیا۔ اس وریثے سے نکلنے کے لیے آخرکار مامون نے ہیلے سے وزیر ابن سہل کو قتل کرایا اور اس کے بعد ہی امام رضا وفات پا گئے۔
جس کا الزام بھی مورخ مامون پر رکھتے ہیں، لیکن بجز قرائن کے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ خود مولانا اسلم جیو پوری کے بیان نے مامون کی نیت ظاہر کر دی ہے۔ پہلے علویوں سے حکومت کو خطرہ محسوس کیا تو ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے امام علی رضا کو ولی عہد مقرر کر دیا، لیکن جب دوسری طرف سے مخالفت ہوئی تو پہلے ولی عہدی کا مشورہ دینے والے وزیر کو قتل کرایا اور اس کے بعد امام علی رضا کو راستے سے ہٹوا دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑے معنی خیز انداز میں لکھا ہے کہ لوگوں نے مامون کے خلاف خروج کیا، لڑائی ہو رہی تھی کہ مامون عراق کی جانب ضروری کام سے گیا اور علی رضا علیہ السلام نے سن 203 ہجری میں انتقال کیا۔ مامون نے اہل بغداد کو لکھا، علی رضا علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اب فتنہ و فساد کیوں جاری ہے؟ مولانا شبلی کا بیان میں قابل غور ہے، وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ ذوالریستان وزیر اور حضرت علی رضا علیہ السلام کی وفات نے اہل بغداد کی کل شکایتوں کا فیصلہ کر دیا۔ مامون نے بغداد کے لوگوں کو ایک خط لکھا کہ اب کیا چیز ہے جس کی تم شکایت کرتے ہو؟ خیر، ہمارا مقصد تو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام اپنے زمانے میں کس طرح لوگوں کی عقیدت کا مرکز تھے۔ شیعوں نے کسی تعصب یا ضد کی بنا پر انہیں امام نہیں مانا، بلکہ خود علماء اہل سنت ان کے زہد و تقوی اور فضل و کمال کو تسلیم کرتے ہیں۔ حکمرانوں کے دل میں ان کا کتنا روب تھا، مامون کو بھرے دربار میں تسلیم کرنا پڑا کہ آج کوئی شخص ایسا موجود نہیں جو استحقاق خلافت میں امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ امام محمد تقی علیہ السلام شیعوں کے نویں امام ہیں۔ آپ کی شان و منزلت، آپ کے بارے میں اہل سنت عالم ابن طلحہ لکھتے ہیں کہ آپ اگرچہ باعتبار سن و سال صغیر تھے مگر قدر و منزلت کے لحاظ سے کبیر تھے اور اپنے والد ماجد کے بعد منصب امامت میں فائز ہوئے۔ مامون نے ایک مرتبہ آپ کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا، آپ کا برجستہ جواب سن کر وہ بول اٹھا، انت ابن رضا حق، یعنی آپ واقعی امام رضا کے فرزند ہیں۔ واضح ہے کہ جس وقت مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام سے مختلف علوم سے متعلق بہت سارے مشکل سوالات پوچھے تھے اور امام نے تمام سوالات کے شافی جوابات دیے تھے، اس وقت امام ابھی کمسینی تھے۔ یحییٰ بن اقسم اپنے وقت کے مشہور عالم اور قاضی تھے۔ ان سے آپ کا ایک مناظرہ مشہور ہے جس میں آپ کی مدلل گفتگو سن کر قاضی مذکورہ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ آپ عین عالم شباب میں معتصم کے عہد میں زہر سے شہید کیے گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام اہل سنت مورخ شاہ معین الدین احمد ندوی آپ کے بارے میں رقم تراز ہے کہ آپ کا پورا نام ابو الحسن علی بن محمد ہے، بڑے عابد و زاہد اور متقی بزرگ تھے، شیعوں کے 10ویں امام ہیں۔ علامہ حافظ اسلم جیو پوری تاریخ الامت میں لکھتے ہیں کہ اس عہد میں فرقہ اثنا عشریہ کے امام علی ہادی بن محمد جواد تھے۔ متوکل نے ان کو سامرا میں خاص اپنی نگرانی میں رکھا تھا، وہیں 20 سال رہ کر انہوں نے انتقال کیا۔ آپ کے دور کا مشہور واقعہ اکثر مورخین نے نقل کیا کہ متوکل کو اطلاع ملی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے گھر شیعان علی پوشیدہ ہیں اور انہوں نے گھر میں اسلحہ جمع کر رکھا ہے۔ اس نے رات کے وقت آپ کے گھر میں سپاہی بھیجے اور ساتھ ہی امام کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس وقت امام گھر میں تنہا سنگریزوں کے فرش پر بیٹھے تھے، آج جناب نے بالوں کا کرتا اور صوف کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور تلاوت قرآن اور دعا میں مصروف تھے۔ سپاہی اس حالت میں آپ کو دربار میں لے گئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ متوکل عباسی اس وقت شراب نوشی میں مشغول تھا، وہ باوجود اتنا جابر اور ظالم ہونے کے امام کو دیکھ کر گھبرا گیا اور کھڑا ہو گیا، پھر خاموشی توڑنے کے لیے بوکھلاہٹ میں شراب کا جام امام علی نقی علیہ السلام کی جانب بڑھایا۔ آپ نے فرمایا، میرا گوشت اور خون کبھی شراب کی علائش سے آلودہ نہیں ہوئے، مجھے اس سے معاف رکھو۔ متوکل نے کہا، اگر شراب نہیں پیتے تو مجھے کوئی شعر سنائیے۔ متوکل کے اصرار پر امام نے چند عبرت انگیز شعر سنائے۔ متوکل ان اشعار کو سن کر بہت رویا اور اس کے درباری بھی گریہ و بکا کرنے لگے۔ امام علیہ السلام اس کے بعد واپس تشریف لے گئے۔
یہ واقعہ تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ مروج الذہب ہے، حصہ چہارم صفحہ نمبر 602 تا صفحہ نمبر 603 شائع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی تاریخ الاسلام شاہ معین الدین احمد ندوی جلد نمبر 3 کی اور اسلم جیو پوری صفحہ نمبر 393 پر موجود ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ امام علی نقی علیہ السلام کے لخت جگر ہیں اور شیعوں کے 11ویں امام ہیں۔ علامہ ابن صباغ مالکی سنی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کا اخلاق شیریں، سیرت نیک اور عادات و خصائل فاضلہ تھے۔ آپ کا عرصہ امامت تقریباً 6 سال ہے۔ اس دوران حکومت کا آپ سے رویہ کیسا رہا اور حکام کس طرح آپ سے خوفزدہ تھے؟ اہل سنت دانشور جناب قاسم محمود اپنے انسائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں، آپ اپنی امامت کے تقریباً 6 برسوں کے دوران میں مسلسل حکومت کی نگرانی میں رہے۔ المعتمد نے آپ کو کچھ عرصہ جیل میں ڈالا تھا۔ حکومت وقت نے آپ کو زہر دے کر شہید کروایا اور سوائق محرکہ کے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر سے شہید کیا گیا۔ اہل سنت عالم علامہ ابن صباغ مالکی آپ کے انتقال کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب امام کے انتقال کی خبر مشہور ہوئی تو تمام سامرا ہل گیا اور غوغا برپا ہو گیا، بازار سنسان ہو گئے اور دکانیں بند ہو گئیں۔ تمام بنو ہاشم اور ہر شعبہ ہائی زندگی کے لوگ عامہ خلائق ان کے جنازے کو دوڑے۔ سرمن رائے اس دن قیامت کا نمونہ تھا۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا یہ بیان ضبط المحدثین حضرت مولانا بدر العالم مہاجر مدنی فاضل دیوبند نے کتاب الامام المہدی صفحہ نمبر 6 میں شائع کردہ مکتب سید احمد شہید اردو بازار لاہور پر نقل کیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام، شیعہ انہیں پیغمبر اسلام کا آخری یعنی 12واں خلیفہ اور امام مانتے ہیں۔ یہ بات شروع سے شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان مسلم چلی آ رہی ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اہل سنت علماء بھی ان کی آمد کے قائل ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت عالم شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے الفاظ مختصراً ملاحظہ ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، حضرت امام مہدی سید اور اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہیں۔ آپ کا چہرہ پیغمبر خدا کے چہرے کے مشابہ ہوگا، نیز آپ کے اخلاق پیغمبر خدا سے پوری طرح مشابہت رکھتے ہوں گے، اور آپ کا علم لدنی خدا داد ہوگا۔ علامہ ابن خلدون امام مہدی کے بارے میں عام مسلمانوں کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تمام مسلمانوں میں ہر زمانے میں پرانے زمانے سے یہ بات مسلم و مشہور چلی آ رہی ہے کہ آخری زمانے میں خاندان اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جو دین کو تقویت پہنچائے گا اور انصاف پھیلائے گا۔ مسلمان اس کے تابع ہوں گے اور وہ تمام اسلامی ممالک پر غالب آ جائے گا۔ مسلمان اسے مہدی کہتے ہیں۔ مہدی کے بعد دجال کا اور قیامت کی دیگر ان شرطوں کا ظہور ہوگا جن کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ملتا ہے، اور مہدی کے بعد عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور نماز میں آپ مہدی کی اقتدا کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ مسلمانوں کا امام مہدی کے بارے میں حدیثوں سے استدلال ہے جن کو ائمہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں۔ شیعہ اپنے اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہیں؟ برادران اہل سنت کی طرف سے شیعوں پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ شیعہ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں، حالانکہ معصوم صرف انبیاء کرام ہی ہو سکتے، غیر انبیاء معصوم نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی ہمارے اہل سنت بھائی اگر تھوڑا سا غور کریں تو انہیں صاف نظر آئے گا کہ شیعوں نے یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث سے لیا ہے اور خود بزرگ علماء اہل سنت نے تسلیم کیا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے تو اپنی مشہور کتاب منصب امامت میں عصمت اولیاء کا عنوان قائم کیا۔ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت غیبی ہے جو معصوم کے تمام اقوال، افعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کو راہ حق کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور حق سے روگردانی کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ یہی حفاظت جب انبیاء سے متعلق ہو تو اسے عصمت کہتے ہیں، اور جب کسی دوسرے کامل سے متعلق ہو تو اسے حفظ کہتے ہیں۔
پس عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں، لیکن ادب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق اولیاء اللہ پر نہیں کرتے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس مقام میں مقصود یہ ہے کہ یہ حفاظت غیبی جیسے کہ انبیاء کرام کے متعلق ہے، ایسا ہی ہے ان کے بعض متبعین کے متعلق ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں پر تو غلبہ نہ پا سکے گا، ان کے لیے تیرا پروردگاری کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب خدا نے شیطان سے کہہ دی کہ تو میرے خالص بندوں پر غلبہ نہ پا سکے گا، غیر انبیاء میں سے جن کے بارے میں خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا، اس کے اولین مصداق ہمارے ائمہ ہیں۔ ان کی ساری زندگی خدا رحمان کے حکم کے مطابق گزری ہے، شیطان ان کی زندگی میں کسی بھی لمحے ان پر غلبہ نہیں پا سکا۔ یہی ان کے معصوم ہونے کا مفہوم اور مطلب ہے۔ عصمت ائمہ کے مزید شواہد۔ شیعہ حضرت علی اور باقی ائمہ اہل بیت کی عصمت و طہارت کے بارے میں جو احادیث پیش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب منصب امامت میں درج کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا ہے کہ القرآن مع علی و علی مع قرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا حضرت نے، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک تو کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت اطرت، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے۔ ہم ہر پڑھے لکھے فرد کو دعوت دیتے کہ وہ پیغمبر اسلام کی ان فرامین کو غور سے پڑھے کہ جب صادق اور امین رسول نے فرما دیا کہ علی اور قرآن جدا نہیں ہوں گے، یا یہ کہ قیامت تک قرآن اور اطرت رسول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو پھر اس فرمان پیغمبر کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان کی ساری زندگی قرآن کے مطابق ہے، اور جب ان کی ساری زندگی قرآن کے مطابق ہے تو پھر غلطی کا امکان کہاں سے آئے گا؟ یہی مفہوم ہے ان کے معصوم ہونے کا۔ ائمہ اہل بیت نے کس طرح پاکیزہ زندگی بسر کی، وہ گزشتہ صفحات میں علماء اہل سنت کی زبانی ہم لکھ آئے ہیں، اور انہیں حقائق کے پیش نظر بعض علماء اہل سنت نے ائمہ اہل بیت کی معصومیت کو تسلیم کیا ہے۔ اہل سنت کے نامور مولانا وحید الزمان خان حیدرآبادی لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے صاحب دراست البیب نے ائمہ اثنا عشری کی معصومیت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ بات فرامین پیغمبر کی روشنی میں پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضرت کے برحق نائب بارہ ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی عصمت کا بیان بھی علماء اہل سنت کے کلام کی روشنی میں بیان ہو چکا۔ اب ہم امامت کی بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنا خلیفہ بنانے میں سابقہ انبیاء کی سنت کیا تھی؟ چونکہ شیعہ سنی کے درمیان بنیادی اختلاف مسئلہ امامت و خلافت پر ہے، اس لیے شیعہ علماء نے ہر پہلو سے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے یا درمیان میں تشریف لانے والے نبی نہیں تھے، بلکہ سب سے آخری نبی تھے۔ آپ سے پہلے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ کیا سابقہ انبیاء دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر جاتے تھے، یا یہ فریضہ اپنی امت کے سپرد کر جاتے تھے کہ بعد میں وہ جسے چاہے خلیفہ منتخب کر لیں؟ اس سلسلے میں قرآن مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب انہوں نے حضرت ہارون کو اپنا نائب بنانا چاہا تو پروردگار نے تو بارگاہ احدیت میں جو التجا کی وہ قرآن میں اس طرح سے آئی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 32۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ ترجمہ مولانا فتح محمد خان جالندری۔ علامہ محمد شفیع سابقہ مفتی دارالعلوم دیوبند نے اپنی تفسیر میں جماعتی انتظام کے لیے خلیفہ اور نائب بنانا کے عنوان کے زیر عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بڑے پتے کی بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 1 مہینے کے لیے اپنی قوم سے الگ ہو کر کوہ طور پر عبادت میں مشغول ہونا چاہا تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر سب کی ہدایت کی کہ میرے پیچھے ان کی اطاعت کرنا، تاکہ آپس میں اختلاف و نظر نہ پھوٹ پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی جماعت یا خاندان کا بڑا اگر کہیں سفر پر جائے تو سنت انبیاء یہ ہے کہ کسی کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنا کر جائے جو ان کے نظم و ضبط کو قائم رکھے۔ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آخری نبی دنیا سے اپنا آخری سفر اختیار کریں اور کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کیے بغیر دنیا سے تشریف لے جائیں، یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ شیعہ عالم سید علی الحائری نے اپنی کتاب معوذ الغدیر مطبوعہ لاہور کے صفحہ نمبر 4 تا 13 پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں کتب اہل سنت سے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل اپنا خلیفہ اور وصی خود بنا کر گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نمبر 1، حضرت آدم نے اپنے فرزند حضرت شیش کو اپنا خلیفہ اور وصی مقرر کیا۔ نمبر 2، حضرت شیش نے اپنے فرزند حضرت انیش کو اپنا خلیفہ اور وصی مقرر کیا۔ نمبر 3، حضرت انوش نے اپنے بیٹے حضرت قیان کو خلیفہ و وصایت دی۔ نمبر 4، حضرت قینان کی بہت ساری اولاد تھی لیکن وصیت جناب مہلائیل کی طرف تھی۔ نمبر 5، حضرت مہلائیل نے اپنے بیٹے یرد کو اپنا وصی مقرر کیا۔ نمبر 6، حضرت یرد نے اپنے فرزند حضرت ادریس کو اپنا وصی بنایا جو کہ مشہور پیغمبر ہیں۔ نمبر 7، حضرت ادریس کے بہت سارے فرزند تھے لیکن آپ نے اپنے بیٹے متوشل کو اپنی اولاد کے امور میں اور خدا کے امور میں خلیفہ مقرر کیا۔ نمبر 8، حضرت متشل نے اپنے بیٹے حضرت لمک کو اپنا وصی مقرر کیا۔ یہ جناب لمک حضرت نوح کے والد ہیں۔ نمبر 9، حضرت نوح نے اپنے بڑے بیٹے حضرت سام کو اپنا وصی مقرر کیا۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم نے شام میں حضرت اسحاق کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت اسماعیل کو نمبر 10، حضرت ابراہیم نے شام میں حضرت اسحاق کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، حضرت اسماعیل کو عرب میں۔ نمبر 11، حضرت اسماعیل نے اپنے فرزند حضرت قیدار کو اپنا وصی مقرر کیا۔ نمبر 12، حضرت اسحاق نے اپنے فرزند حضرت یعقوب کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ نمبر 13، حضرت یعقوب نے اپنے فرزند حضرت یوسف کو اپنا خلیفہ اور وصی مقرر کیا۔ نمبر 14، حضرت ایوب نے اپنے فرزند حضرت حومل کو اپنا وصی مقرر کیا۔ نمبر 15، حضرت موسیٰ نے پہلے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا لیکن ان کے انتقال کے بعد اپنی وفات سے قبل حضرت یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ نمبر 16، حضرت کالب نے اپنے فرزند حضرت لوساموس کو خود اپنا خلیفہ اور ولی عہد مقرر کیا۔ نمبر 17، حضرت الیاس نے حضرت یس کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا۔ نمبر 18، حضرت یس نے حضرت ذوالکفیل کو اپنا خلیفہ اور وصی مقرر کیا۔ نمبر 19، حضرت داؤد نے خود اپنے فرزند حضرت سلیمان کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد مقرر کیا۔ نمبر 20، حضرت عیسیٰ نے حضرت شمون کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد مقرر کیا۔ یہ تو تھی چند مشہور انبیاء اور اوصیاء کی سنت و طریقہ جن کے بارے میں تاریخ اسلام ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بزرگوار دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل اپنا خلیفہ اور جانشین خود بنا کر گئے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم پیغمبر اسلام کا طرز عمل بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا طریقہ بھی کتب اہل سنت سے تحریر کر دیں کہ یہ تو ان تینوں بزرگوار اپنی زندگی میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے اور اپنی زندگی میں ہی یہ لوگ بھی اس بات کا انتظام کر کے گئے کہ ان کے بعد اس امت کا سربراہ کون ہوگا۔ علماء اہل سنت نے ان بزرگوں کا جو طرز عمل لکھا ہے وہ درج ذیل ہے۔
حضرت ابو بکر کا اپنی نگرانی میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے لیے وصیت تحریر کروانا۔ اہل سنت مورخ شاہ معین الدین احمد ندوی نے حضرت ابو بکر کے آخری وقت کے حالات میں لکھتے ہیں، 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رحلت فرمائی اور حضرت ابو بکر کی وصیت اور عام مسلمانوں کی پسندیدگی سے فاروق اعظم مسند آرائے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر کے استخلاف کا وصیت نامہ حضرت عثمانی کے ہاتھ سے لکھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ وصیت نامے کے دوران کتابت میں کسی خلیفہ کا نام لکھانے سے قبل حضرت ابو بکر پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان نے اپنی عقل و فراست سے سمجھ کر اپنی طرف سے حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کو ہوش آیا تو پوچھا، پڑھو کیا لکھا؟ انہوں نے سنانا شروع کیا اور جب حضرت عمر کا نام لیا تو حضرت ابو بکر بے اختیار اللہ اکبر پکار اٹھے اور حضرت عثمان کی فہم و فراست کی بہت تعریف کی۔ غرض یہ کہ حضرت ابو بکر اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کا تقرر کر گئے۔ حضرت عمر کی اپنے بعد خلافت کے بارے میں فکر مندی۔ حضرت عمر اپنے بعد خلافت اور خلیفہ کے بارے میں اپنی زندگی میں کتنے فکر مند رہتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی حضرت عمر کی شہادت کی زیر عنوان لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا اور اکثر سوچا کرتے تھے کہ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطہ و پیچا ہے۔ پھر اپنے آخری وقت میں عبد الرحمن بن عوف کی سربراہی میں ایک 6 رکنی کمیٹی بنا کر گئے جس نے خلافت کا فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان کا اپنے بعد خلیفہ کا بندوبست کرنا۔ حضرت عثمان بھی اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے خیال سے غافل نہ تھے۔ مولانا وحید الزمان خان شرح بخاری میں لکھتے ہیں، حضرت عثمان نے عبد الرحمن بن عوف کے لیے خلافت لکھ کر اپنے منشی کو دے دی تھی، لیکن وہ یعنی عبد الرحمن بن عوف 32 ہجری میں گزر گئے۔ برادران اہل سنت کے پہلے 3 خلفاء کے علاوہ تقریباً تمام اموی اور عباسی حکمرانوں کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ اپنی زندگی میں خود اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو بطور ولی عہد نامزد کر دیتے تھے۔ امام کی ذمہ داری ابن خلدون کی نظر میں سابقہ انبیاء کی سنت و طریقہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل اپنا خلیفہ نامزد کر کے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کی کتنی فکر تھی وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو امام یعنی حاکم ہوتا ہے اسے اپنے بعد لوگوں کو انتشار سے بچانے کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مشہور زمانہ مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں، امام قوم کا بحی خواہ مخلص ہمدرد اور محافظ ہوتا ہے جو زندگی کی حالت میں قوم کے مسائل پیش نظر رکھتا ہے اور سوچ سمجھ کر آنے والے حالات کا ایسا انتظام کر جاتا ہے جو اس کی وفات کے بعد ملک و قوم میں انتشار و ابتری نہ پیدا ہونے دے۔ چنانچہ وہ اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو ولی عہد نامزد کر جاتا ہے جو اس کا صحیح جانشین ہونے کی اہلیت رکھتا ہو اور وہی فرائض انجام دے سکتا ہو جو آج تک امام دیتا چلا آیا ہے، اور قوم کو بھی اس پر اسی طرح اعتماد ہو جس طرح وہ موجودہ امام پر تھا۔ دعوت فکر، کیا پیغمبر اسلام اپنے بعد امت کو بغیر کسی رہبر کے چھوڑ گئے؟ ہم اپنے محترم قائرین کو یہی دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ یہ سب اگلے پچھلے بزرگ تو اپنے بعد لوگوں کے انتشار کے بارے میں اتنے فکر مند ہوں کہ بغیر اپنے خلیفہ کا انتظام کیے دنیا سے نہ جائیں، اور جب ان تمام انبیاء کے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے سردار آخری پیغمبر دنیا سے تشریف لے جائیں تو اپنی امت کو بغیر کسی امام اور رہبر کے یوں ہی چھوڑ جائیں۔ اس سلسلے میں شیعہ موقف بڑا ٹھوس، واضح اور دو ٹوک ہے کہ ہمارے پیغمبر بھی سابقہ انبیاء کی طرح اپنی جانشینی کا اعلان اپنی زندگی میں ہی کر گئے تھے، جس کی تفصیل ہم ذرا بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے ہم برادران اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں جن کا نظریہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کا رہبر کون ہوگا۔
اس کا تقرر کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ اہل سنت کے اسکالر مولانا صباح الدین عبد الرحمن ناظم دار المصنفین اعظم گڑھ انڈیا اس بارے میں لکھتے ہیں، قرآن اور حدیث میں اسلامی حکومت کی نوعیت متعین نہیں کی گئی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی واضح ہدایت نہیں دی کہ حکومت کی نوعیت کیا ہو اور اس کے سربراہ کا انتخاب کیسے ہو۔ پھر مزید لکھتے ہیں، رسول اللہ نے اپنے بعد جانشین کے انتخاب کی بھی کوئی خاص ہدایت نہیں دی۔ مورخ ابن خلدون کا بیان ہے کہ حضرت نے تو اس کو اتنا ضروری بھی نہیں سمجھا کہ اس کے لیے اپنے بعد کسی کا تقرر فرما دیتے۔ اس نظریے کا نتیجہ پیغمبر اکرم کی خلافت و جانشینی کے بارے میں مذکورہ بالا نظریے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی، خود علماء اہل سنت اسے ہی مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب قرار دیتے ہیں۔ مولانا صباح الدین عبد الرحمن نے اپنی کتاب میں طرز حکومت سے متعلق مسلمانوں کا ذہنی انتشار کا عنوان باندھا ہے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے اسلامی مملکت کا اب تک کوئی واضح تصور نہیں۔ پیغمبر اکرم کے صرف 30 ہی سال بعد، جیسے برادران اہل سنت خلاف راشدہ کا دور کہتے ہیں، جو صورت بنی، اس کے متعلق مولانا محمد شفیع سابق مفتی دارالعلوم دیوبند اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، خلافت راشدہ کے بعد کچھ طوائف ملوکی کا آغاز ہوا، مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہاں کسی قوم، ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے۔ اور مولانا وحید الزمان خان مرحوم یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی وہی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے جس کی بالاتفاق وہ اطاعت کریں، اس کی بات مانے۔ ہر فرقے نے مولوی مرشدوں کو امام بنا رکھا ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ دوسری جگہ یہی مولانا لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت ہے کہ مسلمانوں کا کوئی شرعی امام نہیں اور ہر ایک شتر بے مہار کی طرح اپنے ہوائے نفس پر چلتا ہے۔ مولویوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کی تکفیر اور تذلیل کے سوا ان کا کوئی شغل نہیں ہے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں میں اتفاق کرائیں، ان میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ اس وقت گوشہ نشینی اور عزلت گزینی اور سب فرقوں سے الگ رہنا بہتر ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ پیغمبر اکرم کی خلافت و جانشینی کے بارے میں شیعہ نقطہ نظر۔ پیغمبر اسلام نے اپنے خلیفہ اور وسیع کا اعلان پہلی دعوت اسلام میں ہی کر دیا تھا۔ حضرت کی خلافت و جانشینی کے متعلق سنی نقطہ نظر معلوم ہو گیا کہ اس بارے میں پیغمبر اسلام نے کوئی واضح ہدایت نہیں دی کہ حکومت کی نوعیت کیا ہو اور سربراہ حکومت کا انتخاب کیسے ہو۔ اس کے مقابلے میں شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل خود اپنے جانشین اور اپنے وصی و خلیفہ کا اعلان کر کے جاتے تھے، اسی طرح حضرت نے بھی اپنی زندگی میں ہی حضرت علی کو اپنا وصی اور خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور شیعہ محض قیاس آرائیوں سے حضرت علی کی امامت اور خلافت ثابت نہیں کرتے، بلکہ تاریخ و حدیث سے بالکل واضح طور پر حضرت علی کا خلیفہ اور وصی رسول ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ حکم آیت تبلیغ کی صورت میں سورہ مائدہ میں موجود ہے، جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، لیکن ابتدا ہم حضرت کی سب سے پہلی اعلانیہ دعوت اسلام سے کرتے ہیں، جسے دعوت ذوالشرا کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت نے تمام حاضرین کے سامنے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس بھلائی کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میرا بوجھ بٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تاکہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وصی اور تم میں میرا جانشین ہو؟ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے، صرف حضرت علی جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی ہے اور تم میں میرا خلیفہ ہے، تم اس کی بات سنو اور جو کہے اسے بجا لاؤ۔
ملاحظہ ہو تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 شائع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی۔ نوٹ: ہم نے اردو ترجمے کے ساتھ تاریخ طبری کی اصل عبارت بھی نقل کر دی ہے۔ یہ تو تھی پہلی دعوت اسلام جو عام مجمع میں دی گئی۔ اب پیغمبر اکرم کی زندگی کی آخری ایام کا اعلان بھی سن لیں، جسے اہل سنت کے بہت سارے محدثین اور مفسرین نے اپنی کتب احادیث و تفاسیر میں نقل کیا ہے۔ 10 ہجری میں حضرت نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا۔ حج سے واپسی پر آپ غدیر خم نامی جگہ پر پہنچی، جہاں سے حاجیوں کے راستے جدا جدا ہوتے ہیں اور مختلف ممالک کو راستے جاتے ہیں۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل پیغام الہی کے لے کر حاضر ہوئے۔ اس وقت جو حکم نازل ہوا اس کے الفاظ اس طرح ہے کہ اے پیغمبر، تیرے پروردگار کی طرف سے جو تجھ پر اترا وہ لوگوں کو بے کھٹکے پہنچا دو، سنا دے۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو گویا تو نے اللہ کا پیغام بالکل نہیں پہنچایا اور اللہ تجھ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ ترجمہ مولانا وحید الزمان۔ انتہائی قابل غور امر یہ کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہو چکے تھے۔ اب وہ کون سا اہم کام باقی تھا کہ جس کے لیے خدا بند متعال کی طرف سے اتنا تاکیدی حکم نازل ہوا، اور عوام الناس کو اس حکم کی اہمیت جتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یہ فرما رہے ہیں، یعنی اگر تم نے اے رسول یہ بات لوگوں تک نہ پہنچائی تو تم نے رسالت کا کوئی کام بھی سر انجام نہیں دیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی خدا تمہیں لوگوں کی مخالفت سے محفوظ رکھے گا۔ گویا یہ ایسا حکم تھا جس کے سنانے سے لوگوں کی مخالفت کا بھی اندیشہ تھا۔ اہل سنت کے عالم مولانا عبید اللہ امرتسری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے ذیل میں لکھتے ہیں، ابو سعید خضری روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کے اے رسول پہنچا دے اس چیز کو جو نازل ہوئی ہے تیرے رب، جو تیری طرف تیرے رب سے غدیر خم کے روز نازل ہوئی ہے۔ امام ابو الحسن واحدی نے اپنی کتاب اسباب النزول میں اس کی روایت کی کہ وہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الکنجی الشافعی اپنی کتاب مسمع کفایت الطالب میں لکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین نووی علیہ رحمہ نے بھی ایسا ہی ذکر کیا ہے، اور ابو بکر بن مردوہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت امیر علیہ السلام کے ولایت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کی روایت لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں اس آیت کو حضرت علی کی ولایت کی بابت ہی پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ عید غدیر عید خم کی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ غدیر خم کے روز نازل ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ مولانا عبید اللہ امرتسری نے اصل عربی عبارتیں ان کے ماخذ نقل کی ہیں۔ جو شخص اصل عبارتیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کی تصنیف ارج المطالب سوانح حیات علی بن ابی طالب کی طرف رجوع کرے۔